جس محفل میں ہم شامل ہیں یہ محفل مدینہ ہے، محفل سفر حج ہے۔ خوش نصیب حاجی صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حج اور حاضری مدینہ کا آداب پر خوبصورت گفتگو ہے، اس سے پہلے آپ ایک بار سنیں۔ کی حفاظت فرمائے اور ان مقبولین کے صدقے، ان حاجیوں کے صدقے اللہ ہمیں بھی سفر حج نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سفر حج کے دوران بھی، سفر مدینہ کے درمیان بھی جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیے گا۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان طواف خانہ کعبہ کے دوران مسلسل درود پاک پڑھ رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ اے نوجوان، تمہیں کوئی اور دعا نہیں آتی؟ طواف کے دوران صرف درود پاک پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا دعائیں تو آتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد حج کو روانہ ہوئے، سفر کے دوران والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ والد صاحب کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں الٹ گئیں، پیٹ پھول گیا۔ میں بہت رویا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کی تاریکی چھا گئی، میری آنکھ لگی، میں سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی شخصیت، سفید لباس پہنے معطر ہستی تشریف لائے، میرے والد کریم کی میت کے پاس آ کر اپنا نورانی ہاتھ انہوں نے میرے والد کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا۔ وہ چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے سیاہ تھا اب دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا، پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھاما اور کہا سیدی، اس مشکل میں، اس سفر کے دوران آپ نے میری مدد فرمائی، آپ کون ہیں؟ تو وہ عظیم ہستی کہتی ہیں کیا مجھے نہیں پہچانتا؟ میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ سنو، تمہارا باپ بڑا گناہگار تھا، مگر ہم پر بکثرت درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہوئی، اس نے فریاد کی، ہم نے اس کی فریاد رسی کی، اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں، فریاد سنتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنا نہ صرف دنیا میں کام آتا ہے بلکہ موت کے وقت اور آخرت میں بھی کام آنے والا وظیفہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے۔ بڑی مبارک دن ہیں، ہر طرف یہ صدا آ رہی ہے، کون حج پہ جا رہا ہے، کسی کی فلائٹ آ گئی ہے، کوئی احرام خرید رہا ہے، کوئی حج کی تیاری کر رہا ہے۔ خوش نصیب حاجی اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو حج پر جا رہے ہیں سب کی حفاظت بھی فرمائے، حج مقبول نصیب فرمائے۔ یہ حج، یہ سفر جو ہے یہ عنایتوں کا سفر ہے، یہ رحمتوں کا سفر ہے، یہ مقبولیت کا سفر ہے، یہ مغفرت کا سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات یاد رکھیے، میں حاجی صاحب سے بھی گزارش کروں گا، آپ ذرا پلیز بیان پر سب توجہ دیں کہ یہ آپ کو جو بلاوا ملا ہے نا، جو بھی حج پر جاتے ہیں، جو حج کر آئے ہیں ان کو بھی مبارک ہو۔ یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا، یہ ہزاروں سال پہلے فیصلہ ہو چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ اے ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، اللہ کے گھر کے حج کے لیے بلاؤ۔ تو آپ نے اللہ سے کہا مولا میری آواز کون سنے گا؟ اس وقت تو مکے میں لوگ نہیں رہتے تھے، اور پوری دنیا میں آواز کیسے پہنچتی؟ آج میں مائک پر بول رہا ہوں، سامنے انٹرنیٹ لگا ہے، کیمرہ لگا ہے، ہو سکتا ہے بیان لائیو جا رہا ہو، پوری دنیا میں لوگ سن سکتے ہیں، مگر اس زمانے میں یہ نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے ابراہیم
تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے۔ جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوہ صفا کے پاس، صفا کی پہاڑی کے پاس جو پہاڑ ہے جہاں پر آج بھی محل بنا ہوا ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو صدا لگائی کہ اے لوگوں، اللہ کے گھر کے حج کے لیے آ جاؤ۔ اب یہ آواز اس وقت پوری دنیا میں سنائی دی، یہ ایسا روحانی ٹرانسمیشن تھی، کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا، مگر پوری دنیا کے لوگوں نے یہ آواز سنی، بلکہ صرف لوگوں نے نہیں، ماں کے پیٹ میں بچوں نے آواز سنی، عالم ارواح میں روحوں نے آواز سنی۔ علماء کہتے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم کی پکار پر جتنے لوگوں نے لبیک کہا، جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرے گا، جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنے حج کرے گا۔ تو اے حاجیوں، آپ کو مبارک ہو، ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ تو الحمدللہ، اب پلیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر آپ کی روح نے لبیک کہا تھا، اور آج ماشاءاللہ آپ کو یہ سفر نصیب ہو رہا ہے۔ تو اللہ یہ نصیب ہمیں بھی فرمائے، اللہ کرے ہمیں بھی یہ سعادتیں بار بار ملیں۔ تو یہ ایسا مبارک سفر ہے، یاد رہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کی جائے، ان کا مجھ پر حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا، جب مجھ سے ملیں تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ اللہ کے گھر کی زیارت کو جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور کعبے کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے، یعنی جو کعبے کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں ان پر بھی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، زیادہ سے زیادہ وقت آپ نے حرم پاک میں گزارنا ہے۔ مدینے جائیں تو بہت سارا وقت مسجد نبوی میں گزارنا ہے، فضول کاموں میں وقت صرف نہ کریں، کیونکہ نصیب والوں کو یہ نصیب ملتا ہے، یہ موقع ملتا ہے۔ اور سبحان اللہ، کعبے شریف پر جا رہے ہیں تو یاد رکھیے، طواف وہ عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، پوری دنیا میں پڑھ سکتے ہیں، مگر طواف کہیں نہیں کر سکتے۔ اللہ پیروں میں طاقت دے تو جتنا ہو سکے طواف کیجئے۔ اور حاجیوں سے تو میری گزارش ہے کہ جو حج پر جا رہے ہیں پورے سفر میں کم از کم 50 طواف ضرور کریں، ٹارگٹ لے کر جائیں کہ 50، ہر طواف 7 چکر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ 50 طواف کر لیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ حج کے فضائل تو اتنے ہیں کہ ساری رات ہی بیان کرتے جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی حاجی کی مغفرت کا وعدہ۔ میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں اور میدان مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا مغفرت کا سفر ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ یہاں تک فرمایا حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو حاجی صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا، ہماری بھی مغفرت کی دعا کیجئے گا کہ اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا کہ جو حج کرے اور جس کے لیے استغفار کرے، جس کے لیے دعا کرے، اللہ کریم اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک اور بڑی کمال کی بات، عرفات کے میدان میں لوگ جب جمع ہوتے ہیں نا، بال میلے کچیلے ہو چکے ہوتے ہیں، جسم پسینے والا ہوتا ہے، انسان بڑا ٹائرڈ، بڑا تھکا ہوا فیل کرتا ہے، مگر یاد رکھنا اللہ کو میلا کچیلا حاجی بڑا پسند ہے۔ حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کان
कान यौम अरफा इन्नल्लाह यंज़िलु इलस समाई फयुबाही बिहिमुल मलाइका। फरमाया जब अरफा का दिन आता है तो अल्लाह पाक आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरिश्तों के सामने मैदान अरफात में जमा होने वालों पर फख्र फरमाता है। क्या फरमाता है? फयकूलु उन्ज़ुरु इला इबादी, ऐ फरिश्तों देखो मेरे बंदों को, अतौनी शुअसन गुबरन, देखो दूर दूर से तकलीफें उठाकर बिखरे बालों के साथ गुबार आलूद हाजिर हुए हैं। अल्लाहु अकबर। दाहीना मिन कुल्ल फज्जिन अमीकिन उशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने इन्हें बख्श दिया। मैले कुचैले बाल लेकर देखो मेरे फरिश्ते, ऐ फरिश्तों देखो मेरे बंदे आए हैं। तो अल्लाह को बड़ा पसंद है कि जो बंदा थका हुआ, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मैला कुचैला होता है, तो वहां ये फील नहीं करना बल्कि इसको एंजॉय करना है। खुदा की कसम ये दुनिया की वाहिद थकन है कि बंदा हज में थकता भी है और अगले साल फिर तमन्ना करता है मौला फिर हाजिरी मिल जाए, फिर उस थकन के लिए तैयार हूं, फिर उस तकलीफ के लिए तैयार हूं कि कदम कदम पर राहत है, कदम कदम पर मगफिरत है। अल्लाह अकबर। एक और हदीस पाक में फरमाया फमा मिन यौमी अक्सर अतीकम मिनन नारी मिन यौमी अरफा, आका फरमाते किसी भी दिन इतने लोगों को जहन्नम से आजाद नहीं किया जाता जितना अरफा के दिन आजाद किया जाता है। हाय हाय हाय, ऐसा सफर है। बल्कि एक हदीस पाक तो ऐसी है कि जब मैंने पढ़ी तो एक अलग जाविये से सोचने का मौका मिला। नबी पाक फरमाते हैं जिसका मजमून है कि उससे बड़ा मुजरिम कौन जो अरफात के दिन मैदान अरफात में हाजिर हो और ये सोचे कि मेरी मगफिरत नहीं हुई है। यानी ये मानना है, ये यकीन करना कि मैं बख्शा गया। सुभान अल्लाह। ऐसे वादे हैं हज करने वालों से। और बहुत सारे अमाल आपने पढ़े होंगे, मगर बहुत कम अमाल ऐसे हैं जिसमें बराह रास्त कबीरा गुनाह माफ करने का वादा है। मगर फरमाया जो हाजी जमरात पर शैतान के पास जाकर कंकरी मारता है, हर कंकर मारने पर उसका एक कबीरा गुनाह माफ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा मुबारक सफर है, गोया बंदा रहमत के दरिया में तैर रहा होता है। कितने खुश नसीब हैं जो हज को जा रहे हैं। मगर एक बात याद रखनी है कि हज पिछले गुनाहों की माफी का वादा है, अगले गुनाह करने की परमिशन नहीं है कि बंदा कहे भाई मैं तो बख्शा गया अब जो करना है करो। नहीं, आपने हज कर कर अब तौबा करके आना है, बदल कर आना है। हम सारे दुआ करते हैं ना अल्लाह हज मकबूल अता फरमाए। कैसे पता चले हज मकबूल हुआ कि नहीं? इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान से सवाल हुआ कि हुजूर कैसे पता चले हज मकबूल हुआ कि नहीं? आपने कमाल की बात फरमाई। फरमाते हज मकबूल की निशानी ही ये है कि बंदा पहले से अच्छा होकर लौटे, यानी जैसा गया था उससे अच्छा होकर आया है तो समझ लो हज मकबूल है। हराम काम करता था अब छोड़ दिया, नमाज में सुस्ती थी अब नमाजी बन गया, सुन्नतों का अमल करने वाला नहीं था अब सुन्नतों पर अमल करने वाला बन गया, इश्क रसूल में इजाफा हो गया, समझ लो हज मकबूल हो गया है। जैसा गया था वैसा ही आया है, वही हराम रोजी, वही बुरे काम है, वही नमाजे कज़ा, तो फिर समझ लो कि हज कबूल नहीं हुआ। अब गौर करें, अगर हज मकबूल चाहिए तो ये नीयत करके जाना है कि इंशाअल्लाह सारे गुनाहों से तौबा करके मैं नेक बनकर आऊंगा, और वहां से ये खैरात भी लेकर आए ना। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई मक्के की बात, हज की बात। हज के बाद जाना कहां है? हसन हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई, चलो देखे वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है, मदीना। सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की, जिसका जिक्र इतना प्यारा है उसके दीदार का आलम क्या होगा। मदीना तो आशिकों की बस्ती है ना। मेरे आका फरमाते हैं मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। उलमा कहते हैं इसमें 3 इनाम है, एक इनाम नहीं है। जो मदीने गया ना उसको 3 बड़े इनाम मिलते हैं। प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर शफाअत वाजिब हो गई, फरमाया शफाअती, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। क्योंकि शफाअत तो और भी लोग करेंगे ना, अंबिया भी शफाअत करेंगे, हाफिज साहब भी करेंगे, उलमा भी करेंगे, नेक लोग भी शफाअत करेंगे, मगर मदीने जाने वाला वो है जिस पर नबी पाक खुद शफाअत फरमाएंगे। बल्कि एक और इनाम यह है कि शफाअत तो होगी उसकी जिसका ईमान पर खात्मा होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मदीने जाता है
حاضری دیتا ہے اس کا ایمان پر بھی خاتمہ ہوگا، اس کی گارنٹی بھی ہو گئی ہے۔ تو 3 انعام ہیں جو روضہ رسول پر حاضری دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر، مدینے کی تو کیا شان ہے، میرے آقا کا روضہ وہ ہے جہاں 70,000 صبح فرشتے حاضری دیتے ہیں، 70,000 شام فرشتے حاضر دیتے ہیں۔ اور سنو، جو ایک بار حاضر ہو جائے اسے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کے فرشتے اتنے ہیں، سب نے حاضری دینی ہے۔ اللہ اکبر، تو فرشتوں کو زندگی میں ایک بار حاضری کا موقع ملتا ہے، اور ہم گناہ گاروں پر کرم تو دیکھو کہ جتنی بار جائیں میرے آقا بلاتے ہیں، ایک ایک دن میں کئی بار حاضری دیں، بلکہ کئی بار مدینے جائیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار اور آسی پڑھے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ پھر کیوں نہ مدینے جانے کو ترسیں۔ مدینہ وہ ہے کہ جس کے راستے پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مدینے کی زندگی بھی کمال کی ہے، مدینے کی موت بھی کمال کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ہائے ہائے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ ہمیں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد رکھنا ہے، سفر کرنا بڑے ادب سے ہے، سفر کرنا بڑے خیال سے ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ یہ نارمل شہر نہیں ہے، یہ نارمل سفر نہیں ہے، ہم پکنک پر نہیں جا رہے، ہم اس جگہ جا رہے ہیں جہاں جانے کے لیے کروڑوں رو رہے ہیں، کروڑوں تڑپ رہے ہیں، اور ہمیں بلایا گیا۔ جس کو بلایا گیا وہ تو کہتے ہیں سر سجدے سے نہ اٹھے، شکر سے سر نہ اٹھے کہ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے۔ اللہ کرے اس کیفیت کے ساتھ ہم حرمین طیبین کی حاضری دیں، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر۔ باقی دنیا میں آپ اپنے سٹائل سے جاتے ہیں، جائیے، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل۔ مکے مدینے میں جب آپ چل رہے ہوتے ہیں نا تو تصور یہ ہو میں فرشتوں کے درمیان چل رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مستجاب پر مکہ پاک کی ایک دیوار ہے، حرم کعبہ میں کعبے کی دیوار جو کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کی جو دیوار ہے، یہاں پر 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب میں جب چل رہا ہوں نا مکے مدینے میں فرشتوں کے درمیان چل رہا ہوں تو آرام سے، ادب سے بولنا، آرام سے ہے بات، آرام سے ادب کے ساتھ، جو ہمارا سٹائل ہے وہاں یہ انداز نہ رکھنا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ حاجیوں سے براہ راست قرآن مخاطب ہے۔ قرآن فرماتا ہے فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے، تو اب 3 چیزوں کے بارے میں روکا گیا کہ یہ 3 کام مت کرنا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ تب سب حاجیوں کو یاد رکھنا ہے، بلکہ جو بھی سفر مدینہ، مکے مدینے جب بھی جائیں، عمرے پر بھی جائیں، یہ 3 چیزیں غور کر لیں۔ کیا فرمایا؟ فلا رفثا، بے حیائی کی باتیں، مرد و عورت کی جو باتیں ہوتی نا وہ نہیں کرنی ہیں، ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ ہو، ولا جدال فی الحج، اور نہ کسی سے جھگڑا ہو حج کے درمیان۔ یہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ یہاں بھی عادت ہوتی ہے بے حیائی کی باتیں کرنے کی، بری باتیں کرنے کی، ٹائم بہت ہوتا ہے مکے مدینے میں، تو اب جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو پہلے تو 1-2 دن تو بڑے سیدھے ہوتے ہیں، سارے تسبیحات میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اب 1-2 دن کے بعد سب چھوٹ گیا۔ اب ہوٹل ہے، ہوٹل کی لابی ہے، کھانا پینا ہے، بازار ہیں، اور سناؤ کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کون سے ملک کی جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے گئے تھے۔ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اور ایک بار بھی مکے مدینے گئے نا، اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب ہم گئے تھے ہم نے کتنے گھنٹے مکہ پاک میں حرم میں گزارے پورے دن میں، اور کتنے گھنٹے مسجد نبوی میں گزارے۔ آپ جب غور کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 4 میکسیمم 5 گھنٹے
بہت کوئی نیک آدمی زیادہ وقت گزار لیا تو 6 گھنٹے، یعنی 24 گھنٹے میں سے 4 5 6 گھنٹے سے زیادہ حرم میں نہیں گزرے، تو باقی کہاں گزرے؟ ہوٹل کے اندر، کھانے پینے، شاپنگ سینٹر، دوستوں کے ساتھ۔ عجیب تماشا لوگوں نے لگایا ہوا ہے، موبائل ہاتھ میں۔ کراچی والے تو پتہ نہیں کسی ہوٹل کی لابی میں بیٹھ جائیں گے، اور وہ چونکہ نیٹ آ رہا ہوتا ہے، وہ ساری رات بیٹھے ہیں، حرم نہیں جا رہے۔ حرم گئے تھوڑی دیر کے لیے پھر واپس نکل آئے۔ میں نے بہت غور کیا کہ ہم حرم پاک میں مسجد نبوی میں زیادہ بیٹھ کیوں نہیں پاتے۔ میں آپ کو بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ لوگ شاید 1.5-2 گھنٹے سے محفل میں بیٹھے ہیں، نعت خوانی میں، اجتماع میں ہم 3-3 گھنٹے بیٹھ جائیں گے۔ یہ بتائیں اپنے علاقے کی مسجد میں اکیلے کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ ہماری عادت ہی نہیں ہے۔ نماز ختم ہوئی، کام ختم، اکیلے مسجد میں 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے ہم۔ اور یہی پرابلم ہے، ہمیں انڈیویجول یعنی اکیلے انفرادی عبادت کی عادت ہی نہیں ہے۔ تو مسجد نبوی میں تو اکیلے عبادت کرنی ہے نا، مسجد الحرام میں تو اکیلے بیٹھنا ہے۔ اب جب اکیلے بیٹھے ہیں تو بور ہوتا ہے، 10-15 منٹ پڑھتے ہیں، پھر قرآن بند۔ اب دیکھ رہے ہیں کون دوست آیا ہے، علاقے والا پاکستانی کون ہے، او بھائی ادھر آ جاؤ، کہاں سے آئے ہو، کب آئے ہو، کون سی فلائٹ ہے، ہوٹل کون سی ہے، اچھا پیکج کتنے کا لیا تھا، کھانا اچھا ہے کہ نہیں، اپنے پیکج سے اس کے پیکج کو ملا رہے ہیں۔ ہاں یار میرے ساتھ تو چیٹنگ ہو گئی، اس لیے آئے تھے حرم میں۔ بس یہ وجہ ہے، ہمیں ہر آدھے گھنٹے بعد کوئی بندہ چاہیے۔ اکیلے عبادت کا شوق ہی نہیں ہے، نہ کبھی کی ہے۔ اجتماع میں بٹھا دو، محفل میں ساری رات بٹھا دو۔ بھائی جس کی اکیلے عبادت کرنے کی عادت نہیں، وہ حرم میں ٹائم کیسے گزارے گا؟ اور پھر نہیں گزارے گا تو فضول باتیں کرے گا، بے ادبی بھی ہو جائے گی۔ ایسا نہ کریں۔ میں حاجیوں سے گزارش کرتا ہوں، جب بھی مکے مدینے جانا ہے اس سے پہلے پریکٹس کریں، اکیلے اپنے گھر میں جا نماز پر بیٹھ کر 2 گھنٹے گزارنے کی عادت ڈالیں۔ اپنی گھر کے علاقے محلے کی مسجد میں کچھ وقت اکیلے بتائیں، تاکہ جب مسجد نبوی میں جا کر بیٹھوں تو اٹھنے کا دل نہ ہو۔ ظہر میں جاؤں تو رات تک بیٹھا رہوں، ہمیں تو ہر تھوڑی دیر بعد گھر جانے کا جی چاہتا ہے۔ غور کریں ہم کتنی دیر بیٹھتے ہیں۔ رات کو جاؤں تو ساری رات بیٹھوں، حرم پاک میں جاؤں تو کعبے کو دیکھتا رہوں۔ اب میں آپ کو مشورے دوں گا آپ کیا کریں، لیکن پہلے یہ بات مان لیں کہ ہمیں بیٹھا نہیں جاتا ہمارا مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی شریف میں، اور اس کی وجہ سے ہم پھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور اتنا قیمتی وقت لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے، دعائیں مانگ کر گئے، اور وقت کتنا گزارا اس جگہ پر۔ میں ایک واقعہ نہیں بھولتا، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے منصور اتاری، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمایا، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک بار وہ بہت غریب اسلامی بھائی تھے، ان کو کسی نے مدینہ شریف کی ٹکٹ وغیرہ کی ترکیب بنا دی، تو وہ ایک قافلے والوں کے ساتھ مدینے گئے۔ الحمدللہ میں بھی ان دنوں مدینہ پاک حاضر تھا، تو مجھے قافلے والے ملے کہ یار وہ منصور بھائی آپ کے جاننے والے ہیں، وہ تو ہمارے ہوٹل میں آتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں، قافلے والوں کو ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو اتفاقاً مجھے منصور بھائی جو تھے وہ مسجد نبوی شریف میں مل گئے۔ میں نے کہا منصور بھائی آپ کدھر ہو، آپ کے قافلے والے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ہوٹل جاتے ہی نہیں ان کے پاس۔ کیا کمال کا جواب دیا اس بندے نے، وہ کہتا ہے میں ہوٹل کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو اپنے آقا کے لیے آیا ہوں نا، میں نے ہوٹل جا کر کیا کرنا ہے، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا رہتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو ادھر ہی سو جاتا ہوں، واش روم جانا ہوتا تو حرم شریف کے استنجا خانے موجود ہیں، اچھا اس کے بعد بھوک لگتی ہے تو باہر کوئی نہ کوئی لنگر بٹ رہا ہوتا ہے کھانا کھا لیتا ہوں، میں تو ہوٹل صرف کپڑے بدلنے جاتا ہوں، باقی میں ادھر ہی پڑا ہوا ہوں، میں پھر پتہ نہیں کب مدینے آؤں گا۔ کیا بات کی اس بندے نے یار، ہم گئے مدینے کے لیے ہیں، ہم روتے یا اللہ مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، مگر مکے مدینے میں حرم پاک میں وقت کتنا گزارتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ وار ہے شیطان کا کہ وہاں جا کر بھی عبادت نہیں کرنے دیتا، موبائل ساتھ، انٹرنیٹ ساتھ، سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ساتھ، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ غور یاد رکھیے گا، مکہ پاک میں حدود حرم میں ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ ایسا نہ ہو برائیوں کی عادت لے کر گئے، غیبت کی عادت لے کر گئے، ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں حاجی، اللہ اکبر، آستینیں چڑھا کے، میں بتاتا ہوں کون ہوں، قرآن کہہ رہا ہے جھگڑا نہیں ہے کرنا، اور حج پہ لڑ رہے ہیں، پتہ چلا لڑائی کر کے سارے سفر کی برکت ہی ضائع کر دی۔ نہ کریں ایسا، اور پھر ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے، یار مزہ نہیں آ رہا، بہت گرمی ہے، بہت رش ہے یار، کھانا اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ کس جگہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے گھر کوئی آئے مہمان، ذرا تصور کریں، اور آ کر کہے آپ کے گھر کا کھانا اچھا نہیں لگا، آپ کے گھر کی صفائی اچھی نہیں لگی، مزہ نہیں ہے آپ کے گھر پہ مجھے، اگلی بار بلاؤ گے اس مہمان کو؟ بتاؤ نا، آپ کہو گے کیسا بدتمیز مہمان ہے یار، میرے میں ایک تو دعوت دی اس کو، گھر پہ بلایا اور آ کے برائیاں کر رہا ہے گھر کی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بلایا جہاں کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں، اور وہاں جا کر شکوے شکایات۔ یاد رکھنا، وہاں کی بے ادبی کرنے والے کو پھر نہیں بلایا جاتا۔
اگر چاہتے ہیں نا کہ بار بار بلایا جائے تو وہاں بے ادبی مت کرنا، شکوہ مت کرنا. سچی بات تو یہ ہے میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک مجرم ہو، اس کو بیڑیاں لگی ہوئی اور اس کو عدالت میں لے جایا جائے. آج فیصلے کا دن ہو، جج سامنے بیٹھا ہو، مجرم کی بیڑیاں لگی ہوں. یا تو آج اس کو معاف کر دیا جائے گا یا سزائے موت ہوگی. مجرم کی کیفیت کیا ہوگی؟ رو رہا ہوگا، معافی مانگ رہا ہوگا، بس آج بخشا جاؤں، آج نکل جاؤں. اور وہ عدالت میں جا کر کے جج صاحب عدالت اچھی نہیں ہے، پنکھا صحیح نہیں ہے، بیٹھنے کا انتظام صحیح نہیں ہے. یہ کرے گا کبھی کوئی ایسا مجرم جو بیڑیاں لگا ہوا ہے؟ مجرم کے نخرے نہیں ہوتے. حرمین طیبین جاؤ تو یہ سوچ کر جاؤ کہ ایک مجرم گیا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش لینے، مغفرت لینے، خیرات لینے گیا ہے. جو قابل نہیں تھا اسے بلایا گیا ہے. سوچے تو صحیح، ہماری مسجد کے امام صاحبان، علماء، کتنے نیک لوگ ہیں جو رو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بلا لے. اور مجھ جیسے گناہگار کو اگر بلایا گیا ہے تو کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ سر شرم سے جھکا ہونا چاہیے. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. کیفیت تو یہ ہونی چاہیے. کھانا پینا انتظامات اس پر بات کریں گے نہیں میرے پیارے اسلامی. کچھ لوگ کریں گے، آپ ان کے قریب نہ جائیں. وہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہوں گی، آپ کے ہوٹل میں بھی چلیں گی، آپ کے خیموں میں بھی چلیں گی. مگر یاد کرنا کہ جب اس طرح کی بات کرنے کو جی چاہے اندر سے یہ پیغام آ جائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بے حیائی کی بات نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا. بلکہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی صاحب نے تو یہاں تک لکھا بہار شریعت میں کہ بعض اوقات انسانی شکل میں فرشتے کو بھیجا جاتا ہے کہ حاجی کا ٹیسٹ لیا جائے. ہاں، کوئی آپ کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا، کوئی آپ کے ساتھ ایسا کام کرے گا کہ آپ کو غصہ آئے گا. اب آپ کا امتحان ہے کہ لڑائی کرتے ہو یا معاف کرتے ہو. کیا پتا چیکنگ کے لیے کوئی آیا، فرشتہ ہی آیا اور میں لڑ پڑا، میں نے برا بھلا کہا، میں نے دھکا دے دیا. ارے اللہ کا مہمان وہ بھی ہے نا. آپ اگر یقین کریں، یہ ذہن بنا کر جائیں کہ میں تو سامان بھی زیادہ لے کر جاؤں، ایک چپل کی جگہ 2 چپل لے کر جائیں، ایک احرام کی جگہ 2-3 احرام لے جائیں، رفیق الحرمین کتاب امیر اہل سنت کی 2-3 ساتھ لے جائیں، پیسے بھی تھوڑے زیادہ لے جائیں. کسی حاجی کو ضرورت پڑے گی، اس کا چپل ٹوٹ گیا تو اپنا چپل دے دوں گا، احرام خراب ہو گیا میں اپنا احرام دے دوں گا. ارے اس کی دعا لگ گئی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. حاجی سب رب کے مہمان ہیں. آپ کو پتہ ہے ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے حاجیوں کو، اللہ کا رحمان کا مہمان. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں شادی ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کے مہمان آئے ہیں. آپ کے چند دوست دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، آنے والوں کو ویلکم کریں، کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، ان کو سب کو خوش کر کے بھیجیں. سچ بتاؤ آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ یار یہ دوستوں نے میرے مہمانوں کی خدمت کی، مہمان میرے خدمت یہ کر رہے ہیں. کتنا پیار آئے گا آپ کو ان دوستوں پر. اب بلا تمثیل سوچو، اللہ کے مہمان آئے ہیں، خدمت آپ کر رہے ہیں. اللہ کے مہمان آئے ہیں، خوش آپ کر رہے ہیں. اللہ کے مہمان آئے ہیں، راضی آپ کر رہے ہیں. بتاؤ نا پھر رحمان آپ کو کیسا نوازے گا. مجھ سے کچھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں یار کوئی ایسا فارمولہ بتائیں بار بار مدینے کی حاضری ملے، بار بار حج ملے. میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں. حج پر جانا تو حاجیوں کی خدمت کرنا، مدینے جانا تو زائرین مدینہ کی خدمت کرنا. ان کی دعائیں لگیں گی، تمہیں بار بار بلایا جائے گا. خود سوچو نا کہ سرکار کے مہمانوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں، میرے آقا پھر بلائیں گے. مگر ادھر جا کے ان کے مہمانوں سے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، حاجیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے مہمانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. گرمی ہے، تھکن ہے، ایک تو پرابلم یہ کہ عادت نہیں ہے سفر کی، تو ذرا انکمفرٹیبل ہوا نا، آرام اچھا نہیں ملا، کھانا پراپر نہیں ملا، بس بندہ تیار ہے لڑنے کے لیے، ریڈی ٹو فائٹ. ایسا لگتا ہے حاجی تیار ہے لڑنے کے لیے. لڑنا شیطان سے بھائی، اب حاجیوں سے نہیں لڑنا ہے. اور یہ قرآن نے حکم فرمایا ولا جدال فی الحج، اور یہ اسی لیے حکم ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پر. تو آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ حج کرنے کی تیاری کب شروع کرنی چاہیے، کم از کم 6 مہینے پہلے تیاری ہونی چاہیے. پورا ایک کورس ہونا چاہیے. اکیلے عبادت کرنے کا عادی ہونا چاہیے، مسجد میں بیٹھنے کا، روز پورا دن مسجد میں عبادت کرنے کی اسے عادت ہو.
پیدل چلنے کی عادت ہو, اسکوٹر کے علاوہ کام نہیں کرتے, ایک طواف میں پیر دکھ جاتے ہیں کیونکہ پیدل کی عادت ہی نہیں ہے. حج کرنے کا ذہن ہو تو بندہ 6 مہینے پہلے واک کرنا شروع کرے, اس کو پتا ہو کہ میں کتنے طواف کرنے ہیں, میں نے صحیح کرنی ہے, میرے پیر مضبوط ہوں, پراپر چپل اس کے پاس ہو, اس کو پتا ہو کون سی چپل پہن کے چلوں گا, صبر کی عادت ڈالے, برائیوں کی عادت چھوڑ دے, سوشل میڈیا سے اپنے کو دور رکھنا شروع کرے کہ حج پہ جاؤں تو عادتیں یہ والی لے کر نہ جاؤں. ایسا تھوڑی ہوگا کہ میری فلائٹ ادھر سے ٹیک آف ہوگی اور بٹن دبا کر میری غیبت کی عادت بند, جھوٹ کی عادت بند, بدنگاہی کی عادت بند, جھگڑے کی عادت بند, سوشل میڈیا بند, کچھ بھی بند نہیں ہوگا, سب ساتھ چلا جائے گا. اور جب سب ساتھ جائے گا تو ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ ہو جائے گا. اللہ کرے یہ میرا بیان اور بھی حاجی سنیں اور اپنی عادتوں پر غور کریں. ہم اس لیے نہیں جا رہے, کیا پتا زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے. پوچھو ان سے جو تڑپ رہے ہیں, اور خدا کی قسم شاید یہ بات ابھی سمجھ رہا ہے, جو مکے مدینے سے واپس آ کر غور کریں گے نا تو پھر خیال آئے گا یار کیا کیا میں نے. ہونا یہ چاہیے ٹارگٹ لے کر جائیں. میں آپ کو چند مشورے دے دیتا ہوں. ایک ٹارگٹ تو یہ لے کر جائیں کہ مکے پاک میں میں نے ایک پورا قرآن ختم کرنا ہے, مدینہ منورہ میں نے ایک پورا قرآن ختم کرنا ہے. مدینے کی ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر, مکہ پاک کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی, 50 مرتبہ طواف کرنے والا ایسا گناہوں سے پاک جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب آپ غور کر لیں مکے جا کر کون سا ٹائم ایسا جس میں رش کم ہوتا ہے, تو وہاں جا کے 2 طواف کر لوں گا. اب دیکھ لیں کہ 20 دن ہیں تو 2 یا 3 طواف کی ایوریج ہوگی تو میرے 50 پورے ہو جائیں گے. کیا پتا زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے. اچھا یہ ٹارگٹ ہوں گے نا, آپ کا پھر ٹائم ہی نہیں بچے گا, نہ کھانا کھانے کا, نہ ہوٹل میں جانے کا, نہ شاپنگ کرنے کا. ٹارگٹ لے لیں, روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھوں گا, اشراق چاش بھی پڑھوں گا, تہجد بھی پڑھوں گا, اوابین بھی پڑھوں گا, اچھا کلمہ پاک اتنی بار پڑھوں گا. اس کے بعد آپ اپنے ذمے کچھ اور کام لے لیں. مثال کے طور پہ آپ نے کچھ علوم نہیں پڑھے, کچھ کتابیں نہیں پڑھی, اب تو موبائل کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, بہار شریعت پڑھ لیں, نماز کے رفیق الحرمین پڑھ لیں اور نماز کی کتاب پڑھ لیں. جو ضروری علوم ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں. مدینے جائیں تو سیرت مصطفیٰ پڑھیں. یقین کریں مسجد نبوی میں بیٹھ کر سیرت مصطفیٰ پڑھنے کا جو مزہ ہے نا, کہ جن کی باتیں پڑھ رہا ہوں وہ سامنے موجود ہیں. آقا کی مکی زندگی مکے میں پڑھیں, نبی پاک کی مدری زندگی مدینے جا کے پڑھیں. یار ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس, اتنے کام ہے. بندہ اگر پلان کر لے کہ بس میرا کام ہے مسجد سے اٹھنا نہیں ہے, وہاں سب کچھ موجود ہے, واش روم موجود ہے, وضو خانہ موجود ہے, فریش ہوں واپس آ کر بیٹھ جائیں. پڑھنا ہے, عبادت کرنی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یار زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا. اب میں آپ کو کچھ طریقہ بتاتا ہوں. اگر سیریسلی کرنا چاہتے ہیں نا تو امیر اہل سنت کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے, جس کو کرنا ہو اس کے لیے راستے بہت, جس کو کوئی کام نہ کرنا ہو اس کے لیے بہانے بہت. اگر کرنا ہے تو راستے ہیں. میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں, طریقہ بتاتا ہوں. ہوتا کیا ہے, ہماری عادت رہی ہے نا, ہم قرآن شریف لے کر بیٹھے, آدھے گھنٹے بعد نیند آنا شروع ہو جائے گی. اب بندہ کہتا ہے اب کیا کروں, بند کیا اور نکل جاتا. نہیں, آپ ورائٹی آف عبادت کی پلاننگ کر لیں. آپ پلان کیا کریں, میں نے آدھا گھنٹہ تلاوت کرنی ہے, قرآن پاک کو پھر رکھ دیں. آدھا گھنٹہ میں نے تسبیح پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, اس میں درود پاک پڑھیں, کلمہ پاک پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, جو بھی وظیفے پڑھنے ہیں. آدھا گھنٹہ پڑھ لیا. اب دیکھیں مکروہ وقت نہیں ہے, آدھا گھنٹہ میں نفل پڑھوں گا. اب آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں. سرکار علیہ السلام کے نام پر, صحابہ کے ایصال ثواب کے لیے, اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے, اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے صلاۃ التوبہ پڑھیں, صلاۃ الحاجات پڑھیں. آدھا گھنٹہ تو یوں نکل جائے گا. جیسے آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا, اب موبائل اٹھائیں, اور موبائل میں کچھ اور نہیں کرنا, آپ اس میں نعتیں لے کر جائیں. آپ اس میں آدھا گھنٹہ نعتیں سنیں. اب مدینے کی باتیں ہوں گی, سرکار کی ذکر ہوگا, عشق رسول بڑھے گا. آپ دیکھیں گے آپ کے 2 گھنٹے پورے ہو گئے. ٹھیک ہے, اب دوبارہ آدھا گھنٹے کے لیے قرآن شریف کر دیں. آپ ہر آدھے گھنٹے بعد اپنی عبادت کو چینج کرتے چلے جائیں. علم دین کا شوق ہے, آدھا گھنٹہ کتاب پڑھوں گا. اب وہ کتاب موبائل میں نکالے پڑھنا شروع کر دیں. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ صبح سے شام کیسے ہو گئی. لیکن اگر آپ نے یہ سب کرنا نہیں تو ہر آدھے گھنٹے بعد آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے, یار کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا, اب میں گھر چلتا ہوں, میں ہوٹل جاتا ہوں. نہیں, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. اللہ کی قسم 12, 15, 20 گھنٹے گزار لو نا مسجد نبوی شریف میں یا مکہ پاک میں, حرم پاک میں. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے کہ کعبے کو اگر طواف نہیں بھی کرنے کی ہمت ہو رہی نا, جو کعبے کو دیکھ رہا ہے اس پر بھی 20 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. ایک ایک منٹ کو استعمال کیجئے گا, پتہ نہیں پھر زندگی میں کب سفر نصیب ہو. کیا معلوم اللہ نے مرنے سے پہلے یہ موقع دیا ہو کہ اے میرے بندے آ جا, میرے گھر کا حج کر لے, میں تجھے بخش دوں. اور پھر دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو بخشش لے کر آنا ہے, مغفرت لے کر آنا ہے, نبی پاک سے شفاعت کی خیرات لے کر آنا ہے, ان کا عشق لے کر آنا ہے, ایمان کی سلامتی لے کر آنا ہے, اور خوب مانگنا ہے. دعاؤں میں کنجوسی نہ کریں. ہاں یہ بات تو رہ گئی کہ یہ 4 آدھے گھنٹے کی سلاٹ کے بعد اگلی آدھے گھنٹے کی سلاٹ
آپ کی دعا کی ہونی چاہیے کہ رچ کے دعا مانگنی ہے. مکے مدینے میں پتہ ہے دعا مانگنے میں تصور کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو کسی بہت بڑے ہال میں لے جاؤں اور جس میں ہیرے جواہرات ہوں اور کہوں جو جو لینا ہے لے لو، پھر آپ کیا کرو گے؟ یار میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں. تھیلی بھر جائے تو بولے جیب میں بھی ڈال لوں. اچھا یار ایک اور تھیلی دینا. آپ نکلو گے ہی نہیں نا باہر. یار جو لینا ہے لے لوں، ہاں جو لینا ہے لے لو. بندہ جلدی باہر نہیں آئے گا نا. مکے مدینے میں دعا کرتے وقت یہ تصور جماؤ کہ جو مانگ رہا ہوں مل رہا ہے، جو مانگ رہا ہوں مل رہا ہے. میں یہ بھی مانگ لوں، میں یہ بھی مانگ لوں، میں یہ بھی مانگ لوں، ارے اور مانگ لوں. رحمت کا دروازہ ہے کھلا، مانگ ارے مانگ. ہے آج وہ مائل بعطا مانگ مرے مانگ. اللہ اکبر. یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ملتا کیسے ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو. کہتے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. بس مانگتے رہیے گا، مانگتے رہیے گا، کچھ اور نہیں، بس مانگتے رہیے گا. یہ دعائیں مخ العبادہ ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. اپنے لیے بھی مانگیے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیے، میرے آقا کی ساری امت کے لیے مانگیے. جو لوگ نہیں آ سکے حج پر، ہم گناہ گاروں کے لیے مانگیے. اللہ نے آپ کو عرفات کے میدان میں جمع کیا. اے حاجیوں ہمیں بھول نہ جانا، ہماری مغفرت کی بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی ایمان کی سلامتی مانگنا، ہمارے لیے بھی سفر حج مانگنا. اور جب مدینے جانا تو آقا سے کہنا اے آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں. بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. آقا سے عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کے بہت سے غلاموں نے سلام عرض کیا ہے، ہم گناہ گاروں کا سلام بھی عرض کیجئے گا، ہماری حاضری کی دعا بھی کیجئے گا. اللہ آپ کے سفر کو قبول فرمائے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں میں نے حج کے حوالے سے کی ہیں اور کچھ دل کا درد تھا وہ بھی بیان کیا کہ وقت ضائع مت کیجئے گا. پوچھو ان سے جو مدینے نہیں جا پا رہے، پوچھو ان سے جن کے پاس انتظام نہیں ہے، کیسا تڑپ رہے ہیں. اور آپ کو بلا لیا گیا ہے تو جب بلایا گیا ہے تو انشاءاللہ اس سفر کو زندگی کا یادگار سفر بنائیں. الحمدللہ حاجیوں کے لیے بہترین تحفہ امیر اہل سنت کی 2 کتابیں رفیق الحرمین اور عاشقان رسول کی 130 حکایات. یہ کتاب ساتھ رکھیں، سفر میں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ذوق بھی بڑھتا رہے گا. اللہ کریم ہم سب کو یہ مبارک سفر نصیب فرمائے، ہم سب کو اس سفر کی برکتیں عطا فرمائے. جو جا رہے ہیں ان کے سفر کو قبول فرمائے. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں، اس ماحول سے وابستہ رہیں. عشق رسول بڑھانے والا ماحول ہے، ہمارے دلوں میں مکے مدینے کی محبت پیدا کرنے والا ماحول ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ پہلے جناب لندن و پیرس کے خواب دیکھتے تھے، اب نوجوانوں کو بھی مدینے کی یاد میں رلانے والا یہ پیارا ماحول دعوت اسلامی کا ماحول ہے. اس سے وابستہ رہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اے کریم مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے کریم مبارک حاجی سفر حج کو جا رہے ہیں، ان کا سفر قبول فرما، خیر سے جانا اور خیر سے آنا نصیب فرما. اور میرے مولا جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی یہ مبارک سفر نصیب فرما. پروردگار راہ مدینہ ہم سب کے لیے آسان فرما. ہمیں بھی احرام کی چادریں پہنے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے تیرے گھر کا طواف نصیب فرما. صفا اور مروہ کی سعی عطا فرما. اے اللہ عرفات کے میدان کی حاضری عطا فرما. منا اور مزدلفہ کی مبارک راتیں نصیب فرما. اور پھر تڑپتے ہوئے روتے ہوئے مدینہ منورہ کا باذوق اور با ادب سفر نصیب فرما. نبی پاک کے در کی مقبول حاضریاں نصیب فرما. پیارے آقا کے در کی خیرات عطا فرما. شفاعت ہم سب کا مقدر فرما دے. اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے کریم مولا وطن عزیز کی خیر فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما.
اے اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر، جادو ٹونے آسیب، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انشاءاللہ محفل جاری رہے گی۔ ایک بات رہ گئی تھی جو بڑی اہم ہے، حج کے فضائل تو بیان ہو گئے، مگر ایک اور حدیث یاد رکھی کہ جس کو استطاعت ہے، جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو ایسا نہیں کہ وہ جناب کوئی چھوٹا موٹا جرم کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو استطاعت کے باوجود حج، حدیث کا خلاصہ یعنی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے آقا فرماتے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی حج نہ کرنے والا استطاعت رکھنے کے باوجود اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ اگر میرا کوئی ایسا بھائی یا بہن سن رہی ہے جنہوں نے حج نہیں کیا اور اللہ نے ان کو مال دیا ہے، طاقت دی ہے، تو پہلے حج کریں۔ حج فرض ہے، زندگی میں ایک ہی تو فرض ہے، بار بار تو حج فرض نہیں ہے نا، ایک بار اگر ہو گیا تو حج فرض کر لے پہلے پورا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار بچی کی شادی ہو جائے، تھوڑا کاروبار سیٹ ہو جائے، فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ ارے بھائی مسئلے ہیں تو پہلے حج کر لو، کیونکہ وہاں جا کر تو مسئلے حل ہوتے ہیں۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ تو مدینے نہ جانے کا بہانہ نہ کیا کرو، مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا کرو کہ چلو کسی بہانے مدینے پہنچوں، ساری بگڑی بن جائے گی۔ تو حج کریں، تاخیر نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ نے اس پیاری سی مختصر گفتگو کو سماعت کیے۔ دوستو اس میں آپ نے حج اور حاجی کی فضیلت کو سنے، پلاس مدینہ شریف کی کچھ باتیں بھی آپ نے سماعت کی ہے۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امسال حج کرنے والے تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنے گھر کے مہمان بنائے۔ دوستو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، تو حج عمرہ ضرور کرے، ٹھیک ہے نا۔ حج سے پیچھے نہ ہٹے، نہ عمرہ سے پیچھے ہٹے، بلکہ اگر دولت سے نوازا ہے نا، ایک بار کیوں بار بار کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے دعائیں کرے کہ بار بار آپ کو حاضری مدینہ اور مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب کرے۔ اس طرح کے مزید خوبصورت ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔